رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام شروع کرتے تو دائیں ہاتھ سے کرتے، وضو شروع کرتے ہو دائیں شروع کرتے، اگر کوئی شے تقسیم کرنی ہوتی ہے دائیں طرف شروع کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو پسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ اس کے ساتھ پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی کام بائیں ہاتھ سے نہ شروع کرنا چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے، اور آپ ہاتھ صاف کرنے سے پہلے انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اور درمیانی انگلی ان کے ساتھ کھاتے تھے، اور کھانے کے بعد آپ اس کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اور یہ طبی طور پر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان تینوں چیزوں سے ایسا لعاب نکلتا ہے جو انسان کے معدے کو طاقت دیتا ہے اور کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں اور پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کس حصے میں برکت ہے، تو اس لیے ہمیں انگلیوں کے ساتھ جو کھانا لگا ہوتا ہے اس کو چاٹنا چاہیے، اور پلیٹ کو بھی چاٹنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی برتن کو صاف کرتا ہے تو برتن اس کو دعا دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کسی میں برکت ہے جو انسان کے اندر سے ساری بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جب شاہ فیصل 1975 میں پاکستان آئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی کولی اور جو پلیٹ کو انگلیوں کے ساتھ چاٹ کر صاف کر رہے تھے۔ تو اگر وہ کام کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کام کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شیطان تمہارے ہر حال میں حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو وہ اسے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو گر جائے تو وہ اس کو شیطان کھاتے ہیں۔ اور دوسرا نبی میں ہے کہ تمہارے ہر معاملے میں یہ شیطان حاضر ہوتا ہے، تو اس لیے جب کھانا کھاؤ تو جو کھانا گر جائے تو اس سے مٹی صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تاکہ اسے شیطان استعمال کر کے انسانوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا۔ اگر آپ اسے پسند کیا تو کھا لیا، اگر نہ پسند کیا اسے چھوڑ دیا۔ بخاری مسلم۔ یعنی اگر کوئی کھانا آدمی کو پسند نہ ہو تو اس میں سے کیڑے نہیں نکالنا چاہیے، اس کی برائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی ہو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اسے کھا لینا چاہیے۔ اگر پسند نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، تلبینہ جو کا دلیا دل کے مریض کے لیے راحت بخش اور غم کو ہلکا کرنے والا۔ تلبینہ یہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جو کا دلیا ہوتا، اس میں بکری دودھ ہوتا اور اس کے اندر شہد ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ اس کو پکاؤ اور گرم گرم اس مریض کو جس کے ہاں کوئی فوتگی ہوگی ہو یا اس کو دل کا مرض ہو تو غم آپ فرمایا یہ غم کو ہلکا کرنے، جب بھی آدمی پریشانی ٹینشن لے تو یہ اس کو کھلانے دے، کیونکہ غم پریشانی انسان کے جس میں بہت زیادہ خشکی پیدا کرتی ہے، تو یہ اس خوشی کو ختم کرتی ہے اور جسم کو راحت اور سکون دیتی ہے۔ یہ تلبینہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیزیں اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی میٹھی چیز ہوتی مثلا کھیر وغیرہ یا اس طرح کی شہد سے بنی ہوئی چیزیں پسند فرماتے تھے، آپ کی مرغوب غذا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے، جبکہ 3 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ واقعی یہ تجربہ شدہ بات ہے، میں نے خود بھی تجربہ کی ہے کہ ہم ہوٹل میں جاتے ہو تو 1 آدمی ہوتا، 2 آدمی ہوتے 1 کا کھانا منگاتے، اور 3 ہوتے تو 2 کا منگاتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1 کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا کھانا 4 کے لیے اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے۔
تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ککڑی کے ساتھ کھجور تناول فرماتے دیکھا، یعنی کھیرا یا تار کے ساتھ کھجور کھاتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس روز اس کے لیے زہر باعث نقصان ہے نہ جادو، یعنی صبح 7 اجوا کھجوریں کھانے سے نہ تو زہر اثر کرتا ہے اور نہ اس پر جادو، اور اس کے بارے میں اگر عام کھجوریں بھی کھا لے تو ایسا ہی اثر ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن رضی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آدمی بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، جب وہ مسلمانوں ہو گیا تو کم کھانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی جب مسلمان کھاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے برکت والا کھانا کھاتا ہے، جب کافر کھاتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے، تو وہ باقی آنتیں شیطان کی سمجھے، تو جو مسلمان ہے وہ کم کھاتا ہے، جو کافر ہے وہ زیادہ کھاتا ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا اناج ماپ لیا کرو تمہیں اس میں برکت عطا کی جائے گی، یعنی اگر تم ماپ لو گے تو پورا ہوگا، تمہیں کسی قسم کا شک نہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جب تم کوئی زکوٰۃ دیتے ہو تو گن گن کے دیا کرو، پورا حساب کر کے۔ جب عشر دیتے ہو تو گن کے دیا کرو، یہ نہیں چلو جی جناب اتنے توڑے لے جائیں اتنے مان لے جائیں، نہیں، وہ پورا حساب لگا کے تول کے اس کو ماپ کر لیے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ جب آپ اس کو ماپتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، برکت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے یعنی کھانا کھائے اپنے ہاتھ اور اپنے کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ کہے اس کا آغاز اور اختتام اللہ کے نام سے، یعنی بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ بھی آتا ہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ دونوں آتے ہیں جو بھی پڑھے۔ تو شیطان جب وہ پڑھتا ہے تو پھر شیطان نے جو کھانا کھایا ہوتا ہے وہ اس کو پیٹ سے نکال دے الٹی کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے نام سے چڑ ہے۔ جب وہ